جی دوستو السلام علیکم۔ آج ہم کرشن چندر کے ناول شکست کے فنی فکری جائزے کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہیں۔ کرشن چندر اردو کے مشہور ترقی پسند ادیب ہیں اور ان کے ترقی پسند ناولوں میں شکست جو کہ 1943 میں شائع ہوا، اس ناول کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی اپنی کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک میں لکھتے ہیں، ناول کے بین السطور میں کرشن چندر نے معاشی کشمکش، فرسودہ رسوم و عقائد اور ذات پات کے بندھنوں کی بڑی اچھی عکاسی کی ہے۔ دوستو اس ناول میں کشمیر کی دیہی زندگی کی عکاسی بھرپور طور پر کی گئی ہے۔ ناول میں عوام کے مسائل و معاملات پر توجہ دی گئی ہے، طبقاتی کشمکش اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی الجھنوں، کشمکشوں اور پیچیدگیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ ناول جس عہد میں تخلیق ہوا، اس عہد میں فرسودہ نظام معاشرت اور نئی صحت مند روایات متصادم تھی۔ چنانچہ ناول میں امیری اور غریبی، اعلیٰ اور ادنا ذات، مذہب، حاکم و محکوم، قدیم اور جدید روایات اور تہذیبی و ثقافتی روایات کے درمیان تصادم نظر آتا ہے۔ ناول کے موضوع کے بارے میں امتیاز احمد اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول موضوعات و اسالیب میں لکھتے ہیں، ناول کے موضوع میں کوئی اچھوتا پن نہیں ہے، بلکہ موضوع پرانا ہی ہے جو اس سے قبل بھی ناولوں میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس ناول کا موضوع ویسے تو روایتی جاگیردارانہ سماج کی کشمکش، فطرت کا حسن اور فطرت کی گود میں پلنے والے انسان کے کردار اور ضمیر کی بدصورتی ہے، لیکن یہ انتہائی شفاف اور المناک حقیقت پر مبنی ہے۔ دوستو وسیع کینوس کے حامل اس ناول میں 2 کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک کہانی شیام اور ونتی کی ہے۔ شیام تحصیلدار کا بیٹا اور تعلیم یافتہ ہے، ونتی برادری سے نکالی ہوئی غریب عورت کی بیٹی ہے۔ دونوں کی محبت کے درمیان امیری غریبی کی دیوار حائل ہے، ذاتی اور طبقاتی فرق ہے اور اسی باعث ان کی محبت ناکام رہتی ہے۔ دوسری کہانی اچھوت لڑکی چندرا اور راجپوت نوجوان موہن سنگھ کی داستان عشق ہے، مگر سماج انہیں بھی ایک نہیں ہونے دیتا اور وہ تمام لوگ جو سماج کے ٹھیکیدار ہیں وہ ان کی محبت کو نہیں سمجھتے اور یوں چندرا اور راجپوت نوجوان موہن سنگھ ناتمام محبت کو لیے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر یوسف مسرت وہ 20ویں صدی میں اردو ناول میں لکھتے ہیں، شکست میں فرسودہ نظام کے مقابلے میں صحت مند اور تازہ و توانا نوجوان کی فطری صحت مند محبت کی شکست پیش کی گئی ہے۔ ان دونوں کی کشمکش کو پیش کرتے ہوئے کرشن چندر نے فرسودہ نظام کی فولادی اور مضبوط گرفت کو ظاہر کیا ہے، جس میں شیام اور ونتی کی محبت کامیاب ہوتی ہے، نہ ہی چندرا اور موہن سنگھ کا عشق کامیابی حاصل کرتا ہے۔ شکست کے مطالعے کے بعد ہم کشمیری معاشرت اور تہذیب و تمدن سے بھرپور طور پر واقف ہوتے ہیں۔ کرشن چندر اگرچہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، مگر اس ناول میں کڑوے، کسیلے اور کوڑے برسانے والا اسلوب اختیار کرنے کی بجائے کرشن چندر رومانوی انداز اختیار کرتے ہیں۔ ناول کے عنوان سے ہی حزنیہ اسلوب کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناول میں طنز کی کاٹ موجود نہیں ہے۔ انور پاشا اپنی کتاب ترقی پسند اردو ناول میں لکھتے ہیں، گرچہ اس ناول کا تانا بانا رومانوی ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقت کی چاندنی ہر جگہ بکھری ہوئی ہے۔ دلکش اسلوب اور فطری مناظر کی منظرکشی نے اس ناول کی مقبولیت کو دو چند کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اردو کا کوئی دوسرا ناول اس کے مد مقابل ٹھہر نہیں سکتا۔ کشمیر کی حسین وادی کے فطری حسن کے جلوے ناول میں اول تاخر بکھرے پڑے ہیں۔ شفیق الرحمان اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں لکھتے ہیں، رومان سماجی حقیقت نگاری اور دیہاتی زندگی کی عکاسی کے حوالے سے ناول شکست پرکشش اور دلچسپ ہے۔ ناول کا پس منظر کشمیر کا دیہات ہے۔ ناول کے شاعرانہ اور رومانوی اسلوب کی تمام ناقدین تعریف کرتے ہیں۔ ناول اگرچہ حقیقت نگاری کا نمونہ ہے، مگر جذباتیت کا پہلو بھی پوری رنگینی کے ساتھ عیاں ہے۔ ان کے اسلوب پر رومانیت کے سائے بڑے گہرے ہیں۔ طبقاتی تقسیم اور ذات پات کے تصادم کو وہ بڑے انقلابی اور رومانوی پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ اسلوب اور زبان و بیان برجستہ اور چھوٹے جملے ناول کی فضا کو متحرک کرتے ہیں۔ ناول میں کشمیر کی دیہاتی زندگی کے پس منظر میں جنم لینے والے عشق و محبت کے جذبات اور سماجی رکاوٹوں کی باہمی کشمکش کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ایک طرف وہ قوتیں ہیں جو مذہب، ذات پات، معاشی
اور سماجی فرق کے نام پر ظلم کا بازار گرم رکھنا چاہتی ہیں۔ دوسری جانب وہ قوتیں ہیں جو بغاوت کرتی ہیں، محبت اور انسان دوستی کی حمایت کرتی ہیں، مگر بغاوت کی یہ قوتیں شکست کھا جاتی ہیں۔ مگر اس شکست کو کسی ایک کی شکست قرار دیا جا سکتا ہے، مگر یہ نئی اقدار اور روایات کی شکست ہرگز نہیں ہے۔ شکست دراصل اس فرسودہ نظام کے مقابلے میں فطری محبت کی شکست ہے۔ اس مضبوط فولادی فرسودہ نظام کے مقابلے میں شیام اور ونتی، چندرا اور موہن سنگھ کی محبت شکست کھا جاتی ہے۔ ناول کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے کا عنوان تخیل ہے، دوسرے حصے کا عنوان عمل ہے، تیسرے اور آخری حصے کا عنوان زیر آب ہے۔ ناول میں نوآبادیاتی نظام کے برسر اقتدار طبقے کے ظلم و ستم کے قصے ہیں۔ ڈوگرا راج، سرمایہ داری نظام اور انگریزی تسلط سے مل کر غربت اور افلاس کی ماری ہوئی ایک مخلوق کی تصویر اس ناول میں نظر آتی ہے۔ شکست اس مخلوق کا مقدر ہے، جب یہ سر اٹھانے لگتی ہے تو پیروں تلے رون دی جاتی ہے۔ نیچرلزم کے اثرات کا حامل یہ علاقائی ناول ہے۔ ماحول کی منظر کشی اور علاقے کی تفصیل اس کی نمایاں خوبی ہے۔ اب ہم اس ناول کے جو کردار ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی مختصر طور پر روشنی ڈالتے ہیں۔ چندرا ایک اچھوت لڑکی ہے، مگر پورے سماج کے لیے ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ اونچی ذات کے موہن سنگھ سے محبت کرتی ہے، محبت کی حفاظت کے لیے دنیا کی کسی تکلیف اور مصیبت سے گریز نہیں کرتی۔ وہ اکیلے سماج سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ وہ سماج اور برادری کے جابرانہ سلوک سے نفرت کرتی ہے، اور اس جنگ میں چندرا کے ساتھ موہن سنگھ بھی ہے۔ وہ خاندان اور برادری کی پرواہ کیے بغیر اچھوت لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ وہ چندرا کو ہر قیمت پر پانا چاہتا ہے۔ جب چندرا کی عصمت دری کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ زخمی حالت میں ہسپتال سے اٹھ کر بسنت سنگھ کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی بغاوت، نفرت اور انتقام سماج اور مذہب کے ٹھیکیداروں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ جبکہ مرکزی کردار شیام بھی اس کشمکش کا شکار ہے۔ تعلیم یافتہ رومان پسند نوجوان ہے، ونتی کو ٹوٹ کر چاہتا ہے مگر سماجی دیواروں کو توڑ نہیں پاتا۔ اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے، مگر چندرا کی طرح حوصلہ اور ہمت نہیں رکھتا کہ سماج سے ٹکرا جائے۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باعث سماجی مسائل پر جدید انداز میں غور و فکر کرتا ہے۔ شیام جو ہے وہ سماج کی رجت پسندی اور توہم پرستی کا خاتمہ چاہتا ہے، اقدار اور نظام کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس کے خیالات سے اس کی روشن خیالی اور ترقی پسندی عیاں ہے۔ ونتی سے بچھڑنے کے غم میں اس کی حالت خراب ہے، اور ونتی کی شادی سے لے کر اپنی شادی کے شگن کے وقت تک وہ ندامت، شرمندگی، روحانی اور ذہنی کرب کا شکار رہتا ہے۔ اس کی حالت اذیتناک بھی ہے اور قابل رحم بھی ہے، اور شیام کا کردار نوجوان طبقے کا نمائندہ کردار ہے۔ پنڈت سروپ سنگھ مذہبی طبقے کا نمائندہ کردار ہے۔ یہ ذات پات اور دھرم کے نام پر بھولے بھالے لوگوں کا استحصال کرتا ہے، اور دولت کے بل بوتے پر حسن اور محبت خریدنے کا قائل کردار ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔